پاکستان از لکی انف ان دس کیس کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں شاید دنیا مانے نہ مانے، کوئی انڈیپینڈنٹ انالسٹ کہے تو ہو نوز کہ مارکو روبیو نے انڈین پرائم منسٹر کو کیا کہا، ہمارے پرائم منسٹر سے کیا بات ہوئی. لیکن جب لوک سبھا میں یہ آواز اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جنگ بند کرنے کا کہا تو آپ نے بند کیوں کر دی، تو یہ بے وقوف آپ ہمیں نہ بنائیں. اور امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا کہ وہ 25 دفعہ مینشن کر چکے ہیں کہ بھائی میں نے جنگ بند کرائی. اور جب سپیچ کی باری آتی ہے نریندر مودی کی تو 1 گھنٹہ 40 منٹ سپیچ کرتے ہیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیتے، ذکر نہیں کرتے کہ ہاں انہوں نے ایسا نہیں کیا. ساتھ میں وہ چائنا کو بھی مینشن نہیں کرتے. میں آپ سے ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ چلے ہمیں ٹرمپ والے کیس کا تو پتہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہوا میں تو بات نہیں کر سکتے، ان کا ایک ایک لفظ لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ کریں بھی ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ دے دیں گے، آپ بار بار امریکن پریزیڈنٹ نہیں ایک بات کہہ سکتے. سو آپ کے خیال میں چائنا کا ذکر کیوں نہیں کیا اور یہ جو امریکہ کا نام نہیں لیا اور صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی سرکار اور خود مودی جو ہیں خود بھی بڑے پریشر میں ہیں پارلیمنٹ میں. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں عادل صاحب، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بھارت ہے اس کا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے اسٹیٹ کا وہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے اور وہ ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو انڈرسٹینڈنگ آف وار ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور وہ بیڈلی ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ جو ایکسپوجر ہے نا، جو ملٹری امبیرسمنٹ، اتنی بڑی فوج کی ملٹری امبیرسمنٹ ہو جائے نا، یہ بہت بڑا اسٹریٹجک جھٹکا ہے. یہ بہت چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں کہ 5 جہاز گرے، 10 گرے، 6 گرے. وہ جو بھارت کا ایک جو امیج اور ایک اسٹریٹجک جو انہوں نے اپنا مقام پورٹرے کر کے اپنا حاصل کیا تھا، وہ دیٹ ہیز گون. ٹرمپ بھی اور جی ہاں، انہوں نے کانگریس نے تو وہ ٹیلی میٹر میرے خیال میں لگایا ہوا. وہ جو کہتے ہیں کل جب راجیو سن راہل کا جب سپیچ کر رہے تھے تو جب انہوں نے 28 دفعہ کہا کہ 28 دفعہ ذکر کیا تو پیچھے سے ایک نے فون کہا جی ابھی 29 ہو گیا، 29. تو 29 دفعہ وہ ٹرمپ اس کا ذکر کر چکے ہیں. اور بھارت کے اندر اسٹریٹجسٹ مائنڈ بھی ہیں جو اسٹریٹجک اپلیکیشن کو سمجھتے ہیں، ان کی کمنٹری بھی آ رہی ہے. یہ تو ابھی چونکہ میڈیا کنٹرول ہے، ایک ڈیپ اسٹیٹ کی اپلیکیشن ہے، وہ آوازیں باہر نہیں. وہاں پہ سیریسلی 1-2 لوگوں کو میں نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. نیوکلیئر کنٹریز کا انڈر دی نیوکلیئر اوور ہینگ آپ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں وار کی سپیس ہے، اینڈ دیٹ ٹو ود پاکستان. پاکستان نہ صرف نیوکلیئر کنٹری ہے باسی صاحب، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے خون میں چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو، چاہے عوام ہو، ان کے خون میں ڈیفائنس، حسینیت، اجاراداری نہیں مانتی وہ انڈیا کی. وہ پاکستان رسپونڈ کرے گا ہی کرے گا. اس لیے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس فون کر کے بتا رہے ہیں مودی کو کہ پاکستان رسپونس کرنے لگا ہے اینڈ دا رسپانس از میسو. وہ خود کنفیس کر رہے ہیں اپنی، اور پاکستان نے میسو رسپانس کیا. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں فرام اے پوائنٹ آف انفارمیشن کہ ہمارا جو رسپانس گیا یہ 10-15% سے زیادہ نہیں گیا جو ایکچوئل ڈومین میں جائے گا. اگر خدا نہ خاصا یہ جس ڈومین میں بھی جائیں گے، چاہے وہ چاہے وہ اسٹریٹجک لیول کی ہو، آپریشنل لیول کی ہو، یا ٹیکٹیکل لیول کی ہو، چاہے وہ گراؤنڈ فورسز ہوں، چاہے وہ ایریل فورسز ہو، پاکستان ول ریمین ٹو ناچ اپ. یہ یہاں کی پالیسی سمجھ لیں، پاکستان کوئڈ پرو کو پلس کرے گا، رسپانس جائے گا ان آل ڈومینز. اور آپ نے الیکٹرانک وارفیئر کی جھلک دیکھ لی، پاکستان کے باقی بھی جو جھلک ہے وہ پاکستان نے ابھی تک شو کیس نہیں کیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ ہائبرڈ کی جو اپلیکیشن کی ہوئی ہے، یس دس از اے سیریس اپلیکیشن، دس از اے سیریس چیلنج. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے جیسے کہا کہ اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ان کا خراب ہو چکا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ آف وار اور انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے اس کے اندر انہوں نے دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.